سفر کو بیان کرنے لگا، قرآن مقدس میں بیان کریا، قرآن حکیم میں خود بیان کیا، فرمایا اے پڑھنے والے، اے سننے والے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جو پروردگار لے کر گیا، جس رب نے یہ سفر کروایا، جس رب نے یہ عظیم سفر آپ کو کروایا، فرمایا وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا۔ لفظ سبحان قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے وہاں بیان فرمایا جہاں حیرانگی کی جگہ ہو، جہاں تعجب کی جگہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں بولنے لگے، اتنے اندھیروں میں مانگنے لگے، فرمانے لگے لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمانے لگے میرے پروردگار اندھیروں کے اندر ہو، جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تیرے سوا کوئی سن نہیں سکتا، میرے پروردگار تیرے سوا اتنے اندھیروں میں بلا رہا ہو، اتنے اندھیروں میں پکار رہا ہو، اور یہ اس لیے بلا رہا ہو انت سبحانک، تیری ذات سبحان ہے، ہر چیز پر تو قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر تجھے طاقت حاصل ہے۔ اے میرے پروردگار ان اندھیروں سے مجھے نجات عطا فرما۔ ان کلمات سے دعا کی، اللہ نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ لفظ سبحان سے آپ کا واقعہ ذکر کیا، کس سے ذکر کیا بھائی؟ میں چاہتا ہوں آپ کو یاد ہو، سپارہ کون سا ہے؟ 15واں۔ کون سا ہے؟ بولو بھائی کون سا ہے؟ 15واں۔ سورت کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں پروردگار عالم نے آپ کے سفر کو بیان کیا ہے۔ کن الفاظ میں کیا؟ آج وہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے سفر کو خود کیسے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، راتوں رات لے گئی، رات کا پورا وقت بھی نہیں لگا، ساری رات بھی نہیں لگی، تھوڑا سا وقت لگا، اتنا لمبا سفر کروا دیا، اتنا طویل سفر کروا دیا، اسی لیے تو سبحان سے بیان کیا۔ فرمایا تعجب نہ کرنا، حیران نہ ہونا، اتنا لمبا سفر کیسے ہوا، اتنا عظیم سفر کیسے ہوا۔ مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے کوہ طور پر گئے، کوہ طور سے بیت اللحم کی طرف گئے، بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف گئے، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر آئے، دوسرے آسمان پر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش مولا، اتنا عظیم سفر کیا۔ فرمایا میرے بندو یاد رکھو جس رب نے کروایا وہ سبحان ہے، جس رب نے کروایا وہ کون ہے؟ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، جس نے یہ سفر کروایا۔ اور کروایا کب؟ رات میں، اور ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ فرمایا لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سفر کروایا پروردگار عالم نے۔ کسے کروایا؟ اپنے بندے کو کروایا، اپنے رسول کو کروایا، اسی کو کروایا جس کے بارے میں تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
کروایا، یہاں عبدیت کو بیان فرمایا، حالانکہ اور صفات بھی ہیں، یہ نہیں کہا اپنے نبی کو کروایا، یہ نہیں کہا اپنے رسول کو کروایا، بلکہ فرمایا میرے بندوں، میں نے اپنے بندے کو یہ عظیم سفر کروایا، مقام عبدیت کو بیان فرما دیا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبدیت کو پسند فرمایا کرتے تھے، عبدیت کو محبوب رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضوان اللہ تعالی علیہا اجمعین سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے، اچانک آسمان سے ایک فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا تھا اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرما لیجئے۔ آپ نے سلام قبول کیا، سلام قبول کرنے کے بعد اس فرشتے نے کہا آقا پروردگار عالم نے اختیار دیا، رب العالمین نے اختیار دیا، اگر چاہے عبدیت والا نبی بن جائے، اگر چاہے بادشاہت والا نبی بن جائے، اگر چاہے بادشاہوں والی زندگی اپنا لے، شاہانہ زندگی اپنا لے، اللہ رب العالمین آپ کو بادشاہت والا نبی بنا دے گا، بادشاہوں والی زندگی عطا کر دے گا۔ اگر چاہے عبدیت والی زندگی اپنا لے۔ آقا نے جبرائیل کی طرف دیکھا، مشاورت کے لیے دیکھا، مشورہ کرنے کے لیے دیکھا، اور یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کا سنت عمل ہے، جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا اپنے صحابہ سے مشاورت کیا کرتے، جبرائیل امین سے مشاورت کیا کرتے۔ جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل تو بتا ان دونوں میں سے کیا لو؟ جبرائیل امین نے عرض کیا تھا عبدیت کو لے لیجئے، عبدیت کو لے لیجئے، اللہ پاک عبدیت کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے میرے پروردگار کو جا کے بتا میں بادشاہت والا نبی نہیں بنوں گا بلکہ عبدیت والا نبی بنوں گا۔ اس لیے ام المؤمنین نے فرمایا ساری زندگی پھر کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، بادشاہوں کی طرح نہیں کھایا، عاجزی کے ساتھ کھایا، انکساری کے ساتھ کھایا، عبدیت کو پسند کرنے والے۔ اس لیے پروردگار عالم کو آپ کی مقام عبدیت اتنی پسند آئی، اس سفر میں فرما دیا فرما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے اللہ جو لے گیا کس کو؟ بولو بھائی کس کو لے گیا؟ عقیدے کی اصلاح کرو، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ عبدیت اس لیے بیان کی تاکہ ذہن خراب نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ عرش پہ جا کر دونوں ایک ہو گئے، نہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، لے جانے والا اللہ ہے، جو گیا وہ اللہ کا بندہ اور اس کا، بولو بھائی وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے جسے یہ سفر کروایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ مسجد حرام بیت اللہ شریف کے ارد گرد آس پاس جو زمین ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اسے حرم مکہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے آس پاس جو طواف کی جگہ، جو نماز پڑھنے کے لیے جگہ، آنے والوں کی بیٹھنے کی جو جگہ ہے اسے حرم مکہ کہا جاتا ہے۔ آقا کے سفر کی ابتدا عظیم جگہ سے ہوئی، اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کے قریب سے سفر کا آغاز کروایا۔ جہاں سے آغاز ہوا وہ جگہ بھی اعلیٰ، جہاں اختتام ہوا وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے، جہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی عظیم جگہ سے سفر ہے، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ عظیم جگہ سے ابتدا ہے،
عظیم جگہ پر اختتام ہے، عرش مولا پر اختتام ہے۔ مسجد حرام میں تھے، کیفیت کیا تھی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تشریف فرما، حالت یہ ہے کچھ نیند میں تھے کچھ بیداری میں تھے۔ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین کو حکم ملا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ شام ابی طالب میں 3 سال گزار چکے، مشقت کو برداشت کیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، مشقت کو برداشت کیا، سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، مشقت کو برداشت کیا، طائف کا سفر کیا، عظیم سفر کیا، سارے وجود کو لہو لہان کیا گیا، مشقت کو برداشت کیا۔ فرمایا جبرائیل اتنی مشکلات سے میرا محبوب گزرا، اتنی مشکلوں سے گزر رہا ہے، میرے محبوب کو لے کر آؤ، عرش بری پر لے کر آؤ، عظیم سفر کروایا جائے گا، زمین کے نظارے دکھائے جائیں گے، عجائبات کو دکھایا جائے گا۔ جبرائیل امین آئے، دروازہ نہیں بجایا، دستک نہیں دی، نورانی مخلوق ہے، کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، آقا کے قدموں کے قریب آ کر رکے، اللہ آواز دے کر اٹھا دو یا ہلا کر اٹھا دو، تیرا پیغمبر آرام فرما ہے۔ پروردگار عالم نے گویا فرمایا، فرمایا جبرائیل قرآن لے کر جانے والا تو ہے، تیرے ذریعے سے میں نے قرآن کو نازل کیا، تیرے ذریعے سے میں نے وحی کو نازل کیا، کیا تو نہیں جانتا پورے قرآن میں میں نے اپنے محبوب کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا، نام لے کے میں نے نہیں بلایا، میں نے ایسے مخاطب نہیں کیا جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، آدم علیہ السلام کا نام لے کر بات کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام لے کر بات کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام لے کر بات کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام لیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نام لیا۔ فرمایا جبرائیل میں نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا، میں نے بھی بات کی، کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پورے قرآن میں نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ فرمایا جبرائیل نام لے کے مخاطب کرنے کی اجازت نہیں، یہ احترام ہے، یہ مقام ہے، یہ منصب ہے، نام نہیں لے سکتے، نام لے کے نہیں اٹھا سکتے، یا اللہ پھر ہلا بھی نہیں سکتے، پھر کیا کرو؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گویا حکم ہوا، اپنے ان نورانی پروں کو میرے محبوب کے قلبوں سے لگا، اس کے تجھے 2 فائدے ہوں گے، میرا محبوب بیدار بھی ہو جائے گا اور میں تیرے پروں کی فضیلت بھی بلند کر دوں گا۔ میرا محبوب بیدار بھی ہوگا، تیری شان میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو کپڑا جس میں اطہر سے لگ جائے اس جیسا کپڑا کوئی نہیں ہے، جو نالین وجود نبوت سے لگ جائے اس جیسے نالین کوئی نہیں، جس بستر پہ میرے محبوب آرام فرما ہو جائے اس جیسا بستر کوئی نہیں ہے، جسم سے جو لگ گیا وہ فضیلت والا بن گیا۔ جبرائیل تو بھی پر لگا، میں تیرے پروں کی شان بھی بلند کر دوں گا۔ پر لگائے، اٹھایا، اچھا ایک عجیب منظر ہے، پر لگے میرے محبوب بیدار ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیدار ہو کے بیٹھ گئے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی بھی اپنے پروں کو میرے محبوب کے طلبوں سے لگا رہے ہیں۔ کسی عاشق نے ایک عجیب منظر کھینچا، اس نے خیالات میں سوال کیا کہ اے جبرائیل تیرا جو مقصد تھا پر لگانے کا پورا ہو گیا، اب پر ہٹا اور کھڑا ہو جا، اٹھ کیوں نہیں رہا؟ گویا جبرائیل کیا کہہ رہے؟ فرمانے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ جبرائیل جو سارا دن جنت کی سیر کرنے والا، جنت کے محلات کو دیکھنے والا، جنت کی گلیوں میں چلنے اور پھرنے والا، اس
موقع جبرائیل کو مل گیا۔ دو سفر بڑے اہم ہیں اور دونوں میں یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں میں سے کوئی وزیر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان کے ہیں، دو میرے زمین کے ہیں۔ میرے دو وزیر آسمان کے ہیں، دو میرے زمین کے ہیں۔ آسمان کا وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، فرمایا زمین کے میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں، اللہ نے انہیں زمین کا وزیر بنایا اور جبرائیل و میکائیل کو میرے آسمانوں کا وزیر بنایا ہے۔ دونوں سفروں میں آپ نے وزراء کو ساتھ رکھا ہے۔ سفر کی ابتدا ہوئی، امام الانبیاء براق پر سوار ہوئے، براق جنت کی ایک سواری کو لایا گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا سفید رنگ کی سواری، ایک جانور جو گدھے سے بڑی تھی، خچر سے ذرا چھوٹی تھی، میرے محبوب آرام فرما ہوئے، فرمایا لوگوں براق کی نظر کی انتہا جہاں، وہاں جا کے اس کا قدم لگ رہا تھا، اتنی تیز رفتار دوڑی، اتنی تیز رفتار دوڑنے لگی، اس کی رفتار کیوں نہ بڑھتی، اس کی رفتار کیوں نہ تیز ہوتی؟ مائی حلیمہ سعدیہ دبلی پتلی اونٹنی لے کر آئی، میرے محبوب کے قدم لگے، اللہ نے اسے تیز رفتار کر دیا، اس کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اب براق پر تشریف فرما ہوئے، اللہ نے اس کی رفتار کو بھی بڑھایا۔ چلتے چلتے میرے محبوب چلتے چلتے ایک جگہ پر آئے، وہاں 2 رکعت ادا فرمائے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو بتایا گیا آقا یہ یثرب ہے جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، یہ بعد میں مدینہ منورہ بن جائے گا۔ پھر چلے آپ نے ایک جگہ اور آرام کیا، اسے کہا یہ شہر مدین ہے، 2 رکعت وہاں ادا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ سے کلام کیا، پھر 2 رکعت وہاں ادا فرمائے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، پھر 2 رکعت وہاں ادا کیے۔ چلتے چلتے آپ کی سواری بیت المقدس میں آ گئی۔ کہاں آ گئے؟ بیت المقدس میں۔ کہاں آ گئے؟ بیت المقدس میں، جہاں سارے انبیاء انتظار میں تھے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا شاہ کونین کی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین میں صفیں بچھ گئی۔ شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین میں صفیں بچھ گئی۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ میرے محبوب بیت المقدس میں تشریف لائے، یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی عظمت کو اللہ نے خود بیان فرمایا۔ بیت المقدس میں 1.25 لاکھ انبیاء آپ کے انتظار میں تھے۔ میرے محبوب تشریف لائے، اذان دینے والے نے اذان کہی، اقامت کہنے والے نے اقامت کہی، انبیاء انتظار میں تھے۔ مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ امامت کا شرف کسے ملے گا؟ آج امامت کا مقام کسے ملے گا؟ جبرائیل امین نے آپ کا بازو پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ مسئلہ بتا دیا، کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی میں نہ آ جانا۔ میرا محبوب ہی آخری نبی ہے جس کے پیچھے 1.25 لاکھ پیغمبر کھڑے۔
امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد آسمانوں کا سفر ہے. ہمارے خطیب صاحب موجود انشاءاللہ وہ اس پہ مزید بات کریں گے. آسمان پر جب تشریف لے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. پھر کیا ہوئی؟ بولو بھائی کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی. راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی امت کو 3 تحفے عطا فرمائے. کتنے تحفے؟ 3 تحفے. فرمایا میں نے آپ کی امت کو 50 نمازیں دے دی ہے. ایک تحفہ یہ. دوسرا کیا؟ فرمایا جو بھی آپ کا امتی شرک نہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تیسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. 50 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. کتنی نمازیں ملی بھائی بولو؟ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں ملی. امام الانبیاء 50 نمازیں لے کر تشریف لے جانے لگے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آقا کم کروا لے. کیا کروا لے؟ کم کروا لے، زیادہ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، عرض کرنے لگے میرے پروردگار 50 نمازیں زیادہ ہیں، ذرا کم کر دی جائے، تخفیف کر دی جائے. 45 رہی، دوبارہ تشریف لے گئی. 40 رہی، 35 رہی، 30 رہی، 25 رہ گئی، 20 رہ گئی، 15 رہ گئی، 10 رہ گئی، آخر میں 5 رہی. 5 نمازیں لے کر، 5 نمازیں لے کر، امت کے لیے تحفہ لے کر، امت کے لیے تحفہ لے کر میرے محبوب تشریف لے جانے لگے. آواز آئی، آواز آئی میرے پیغمبر میں نے مقدار کم کر دی لیکن اجر میں نے کم نہیں کیا، ثواب میں نے کم نہیں کیا. میں نے مقدار کم کی، 50 میں سے 5 کو باقی رکھا لیکن اجر میں نے پورا ہی باقی رکھ دیا. فرمایا میرے محبوب لکل صلاۃ عشر فذلک 50 صلاۃ. آپ کی امت کی ایک نماز 10 کے برابر ہوگی. نمازیں 5 ادا کرے، اجر مجھ سے 50 کا لے لے. نمازیں 5 ادا کرے اور اجر مجھ سے 50 کا لے لے. میرے بھائیوں 5 پر 50 ہے. 5 پر کتنا اجر ہے؟ 50 کا ہے. اور پھر اس پہ بس نہیں ہے، اگر وہ 5 نمازیں جماعت سے ادا کی جائیں تو ہر نماز 25 یا 27 درجے اور افضل ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے نا؟ 25 یا 27 درجے وہ نماز اور افضل ہو گئی. 5 پہلے ہی 50 کے برابر تھی، پھر جماعت سے پڑھی جائے تو ان کی فضیلت اور بڑھ گئی. میرے بھائیوں اس محفل میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا، یہ نماز آسمانی تحفہ ہے جو میرے محبوب نے ہمیں لا کر دیا ہے. دنیا دار کوئی تحفہ دے، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو، صاف کر کے رکھتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو. میرے اللہ نے نماز کا تحفہ دیا ہے لیکن اس تحفے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آج کے بعد 5 نمازیں پڑھ کر 50 کا اجر حاصل کریں گے انشاءاللہ. کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ. معراج کو بیان کرنے کا تو مقصد ہی یہ ہے نا، جو ملا ہے ہم اسے قبول کریں. جو ملا ہے ہم اسے کیا کریں بھائی؟ قبول کریں. معراج کو تو مانے، جو معراج میں ملا اسے قبول نہ کرے تو یہ پوری محبت نہیں ہے، یہ ادھوری محبت ہے. پوری محبت یہ ہے معراج کو بھی مانتے ہیں، معراج میں جو ملا ہے اسے مان کر اس پہ عمل کے لیے بھی ہم تیار ہیں. انشاءاللہ تیار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو کہا سنا گیا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بچیوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا